الرحیم گزشتہ چند دنوں میں عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت، عظیم مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ ہم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو پاکستان آمد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بیانات سننے کے بعد لاکھوں غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کی بیانات میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں تقریباً 10 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا سوشل میڈیا پر ایک چیلنج موجود ہے۔ وہ چیلنج غیر مسلموں کو ہے، وہ ہندو ہوں، وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، وہ ملحدین ہوں، ان کو چیلنج ہے کہ اگر وہ مناظرہ کرنا چاہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک ان سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور الحمدللہ 10 لاکھ کے قریب غیر مسلموں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی تبلیغ کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ جب ان کی آنے کی خبر پھیلی تو ایک طبقے کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پاکستان آنا ناگوار گزرا۔ ایک طبقہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تقریروں میں تحریف کر کے، رد و بدل کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب گستاخ رسول ہیں۔ سامعین، سوچنے کی بات یہ ہے، جس شخص کے ہاتھوں 10 لاکھ لوگ، 10 لاکھ غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں اور وہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو رب کی توحید کی دعوت دے رہا ہے، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دے رہا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھوا رہا ہے، وہ شخص گستاخ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ فروعی اختلاف اپنی جگہ، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی اسلام کے لیے بے پناہ خدمات ہیں۔ اب ڈاکٹر اشرف جلالی اہل بدعت علماء میں سے ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو مناظرے کا چیلنج کیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا چیلنج غیر مسلموں کے لیے ہے، وہ ہندو کے لیے ہے، عیسائیوں کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے ہے، ملحدین کے لیے ہے۔ انہوں نے کبھی مسلمانوں کو چیلنج کیا ہی نہیں، ان کا کوئی مناظرہ مسلمانوں کے خلاف ہے ہی نہیں۔ اور جب وہ پاکستان آ رہے ہیں، عالم اسلام ان کے پاکستان آمد پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے، وہاں ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب انہیں مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی محنت تو غیر مسلموں کے خلاف ہے۔ اشرف جلالی صاحب، آپ تو کلمہ گو مسلمان ہیں، آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک سے تکلیف کیوں ہے؟ انہوں نے تو آپ کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، ان کی محنت غیر مسلموں کے خلاف ہے۔ آپ تو ان کے مخاطب ہیں ہی نہیں، جو مخاطب ہیں ان کو تکلیف ہونی چاہیے، تکلیف آپ کو ہو رہی ہے۔ کچھ دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان کو مسئلہ ان سے یہودیوں، عیسائیوں، غیر مسلموں کو ہونا چاہیے تھا، لیکن تکلیف ڈاکٹر اشرف جلالی کو ہو رہی ہے۔ اور ان کی تقریروں میں رد و بدل کر کے انہیں گستاخ رسول ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ چیلنج ویسے ہی ہے جس طرح انجینئر محمد علی مرزا نے
इमाम काबा को चैलेंज किया कि वो आएं और आकर मुझसे मुनाजरा करें। वैसे ही मुल्क के हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। 10 लाख के करीब गैर मुस्लिमों ने डॉक्टर जाकिर नाइक की तबलीग की वजह से इस्लाम कबूल किया। दूसरी तरफ जलाली साहब हैं जो गुस्ताख 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 लोगों को गुस्ताख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब से एक गलती हुई, जिस गलती पर डॉक्टर अशरफ जलाली साहब का फौरन रद्द अमल आया और उन्हें गुस्ताख रसूल कहा, उन्हें गुस्ताख सहाबा और गुस्ताख कुरान कहा। जबकि गुस्ताखी और गलती में वाज़ेह फ़र्क है। गुस्ताखी करने के लिए उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, उससे पहले बयानात देखे जाते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब से गलती हुई, अशरफ जलाली साहब ने उस गलती के बजाय उन पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया। ऐसे ही डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, उनको भी गुस्ताख रसूल कह दिया, जबकि उनके हाथों लाखों गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ये इस वक्त ये शरारत कर रहे हैं। इस वक्त ये पाकिस्तान के पुरअमन माहौल को खराब, ये इस वक्त ये शरारत कर रहे हैं। इस वक्त ये पाकिस्तान के पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और 7 अक्टूबर को इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग शुरू है उसे 1 साल मुकम्मल हो रहा है। उस दिन एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें कायद जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब और बरेलवियों के आलिम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, इसी तरह अहले हदीस उलमा भी होंगे। वहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी खिताब फरमाएंगे। तो ये सारे मुसलमान इस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे नजर आएंगे। लेकिन डॉक्टर अशरफ जलाली साहब को तकलीफ क्यों है, फैसला आपने करना है और आपने कमेंट में अपनी राय का इजहार करना है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो लोग दीन इस्लाम का काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। अस्सलाम व अलैना इल्लल बलाग।